السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لے کر حاضر ہوئے ہیں ایک بادشاہ اور موت کے فرشتے کا ایسا واقعہ جو شاید ہر مسلمان کے ایمان کو تازہ کر دے گا۔ جی ہاں ناظرین محترم، یہ واقعہ ہے ایک بادشاہ کا جس کی ایک بہت بڑی حکومت تھی، لیکن موت کا فرشتہ اس کے سامنے آیا تو کیا ہوا، یہی آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے۔ تو میری آپ سے معتوانہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر دیجئے اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ سب تک پہنچتی رہے۔ محترم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زندہ چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر زندہ چیز کو مار دیا، یہ اس کی قدرت کاملہ کا ہی اختیار ہے کہ وہ جسے چاہے زندہ کر دے، جسے چاہے مار دے۔ ناظرین محترم، ہر زندہ شے کو، ہر زندہ چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد گرامی ہے۔ ناظرین محترم، ڈھیروں بادشاہ آئے، ڈھیروں بڑے بڑے حکمران آئے، بڑے بڑے حاکم آئے جن کی پوری دنیا کے چاروں کونوں تک میں حکومت رہی، لیکن جو سب سے بڑا بادشاہ ہے، جو سب سے بڑا ہے، وہ تو میرا پروردگار اللہ رب العزت ہی ہے، کیونکہ ایسے بڑے بڑے بادشاہ جنہوں نے خدائی دعوے کیے، جنہوں نے خود کو خدا بتایا نعوذ باللہ، جنہوں نے لوگوں پر حکمرانی کی، لوگوں کو اپنا بندہ سمجھا نعوذ باللہ، ان لوگوں کو بھی میرے رب نے، رب العالمین نے نست و نابود کر دیا، ان لوگوں کو خاک میں ملا دیا اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ اصل مالک حقیقی تو صرف اللہ تبارک و تعالی ہی ہے، باقی سب جھوٹ ہے۔ بہرحال ناظرین محترم، اسی طرح ایک بادشاہ تھا، اس کی حکمرانی کافی وسعت والی تھی، یعنی بہت زیادہ بڑی حکمرانی تھی، اس کے بھی کئی مربع میل پر حکمرانی چلا کرتی تھی۔ اب کیونکہ اس کے پاس اتنی بڑی بادشاہت تھی اور حکومت پانے کی وجہ سے بھی یہ بہت زیادہ گھمنڈی اور مغرور ہو گیا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے ارادہ کیا کہ اپنی مملکت یعنی اپنی حکمرانی جہاں پر چلتی ہے، جتنا ایریا اس کے انڈر میں آتا تھا، اس کی زمین کی سیر کی جائے اور اس کا حال دیکھا جائے۔ تو بادشاہ کے لیے شاہانہ جوڑا منگوایا گیا، ایک ایسا شاہی لباس منگوایا گیا جسے دیکھ کر دور سے ہی لوگ بادشاہ سلامت کو پہچان لیں۔ ایک جوڑا لایا گیا جو بادشاہ کو پسند نہ آیا، دوسرا لایا گیا، وہ بھی پسند نہ آیا اور واپس کر دیا گیا، تیسرا چوتھا غرض بار بار کے بعد نہایت پسندیدہ جوڑا پہن کر سواری منگوائی گئی۔ ایک بہترین نسل کا عمدہ گھوڑا لایا گیا، بادشاہ سلامت کو وہ پسند نہ آیا، اس کو واپس کر کے دوسرا، تیسرا اور چوتھا منگوایا گیا۔ جب وہ بھی بادشاہ سلامت کو پسند نہ آیا تو سب گھوڑے سامنے لائے گئے، ان میں سے بادشاہ نے بہترین گھوڑا چن لیا اور بہترین گھوڑا چننے کے بعد اسے پسند کر کے اس پر بادشاہ سلامت سوار ہو گئے۔ شیطان مردود ملعون اس وقت اور بھی زیادہ اس کے دل و دماغ پر یعنی اس بادشاہ کے دماغ پر قابض ہو گیا اور بادشاہ نہایت تکبر سے گھوڑے پر سوار ہوا۔ غلام، خادم، فوج، پیادے سب ساتھ چل رہے تھے، مگر بڑائی اور تکبر سے بادشاہ ان کی طرف دیکھنا تو کیا، نظر گھمانا بھی گوارا نہیں کر رہا تھا۔ اتنا زیادہ گھمنڈ، تکبر، اتنا زیادہ اس کے اندر ہم پناہ آ چکا تھا کہ جس کا کوئی جواب ہی نہیں۔ راستے میں چلتے چلتے ایک فقیر صفت انسان پرانے کپڑوں میں اسے مل گیا، اس نے بادشاہ سلامت کو سلام کیا۔ اب بادشاہ جو کہ تکبر میں چور چور ہو چکا تھا، جس کے اندر گھمنڈ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اس نے تکبر سے اس کے سلام کا جواب ہی نہ دیا اور اسے سلام کا جواب دینا بھی صحیح نہیں سمجھا۔ اس فقیر نے بادشاہ سلامت کے گھوڑے کی لگام اب پکڑ لی۔ بادشاہ نے جیسے ہی دیکھا کہ ایک فقیر صفت انسان نے بادشاہ میرے جیسے ایک عظیم بادشاہ کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی، بادشاہ نے اسے ڈانٹا اور حقارت سے، بڑا برے لہجے سے اس سے کہنے لگا، لگام چھوڑ، تیری اتنی اوقات، تیری اتنی جرت کیسے ہوئی کہ تو نے میرے گھوڑے کی لگام پکڑ لی؟ وہ فقیر صفت شخصیت کے مالک نے کہا، اے بادشاہ، مجھے تجھ سے کام ہے۔ بادشاہ کہنے لگا، صبر کر، جب میں سواری سے اتروں گا نا تب کہہ لینا، ابھی مجھے جانے دے۔ تو وہ فقیر صفت انسان کہنے لگا، نہیں، مجھے تم سے ابھی کام ہے، مطلب ابھی کام ہے، ابھی جو کہنا ہے وہی کہنا ہے۔ یہ کہہ کر اس فقیر نے زبردستی سے بادشاہ سے لگام چھین لی۔ بادشاہ نے کہا، یہ ایسے ماننے والا نہیں ہے، تو کہنے لگا، بول کیا بات ہے،
کیوں مجھے پریشان کر رہا ہے اے فقیر؟ اس نے کہا اے بادشاہ بہت راز کی بات ہے، مجھے تیرے کان میں ہی کہنی ہے۔ بادشاہ نے اپنا کان اس کے قریب کر دیا اور جب بادشاہ نے کان قریب کیا تو اس نے بادشاہ کے کان میں کہا اے بادشاہ تو مجھے نہیں جانتا، میں ملک الموت ہوں، تیری جان لینے آیا ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کے چہرے کا رنگ اب پیلا پڑ چکا تھا۔ جتنا تکبر سے وہ پہلے بات کر رہا تھا وہ تکبر پوری طرح غائب ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا، زبان لڑکھڑا گئی، کہنے لگا اچھا مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں گھر جا کر اپنے سامان کا انتظام کر دوں، گھر والوں سے جی بھر کر مل لوں، ان کو وصیت کر دوں۔ ملک الموت نے کہا بالکل بھی مہلت نہیں دی جائے گی، اب بہت دیر ہو چکی ہے، بالکل بھی مہلت نہیں، اب تو اپنے گھر کو اور سامان کو کبھی نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ کہہ کر اس نے بادشاہ کی روح قبض کر لی اور وہ گھوڑے پر سے لکڑی کی طرح نیچے گر کر مر گیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد وہ فرشتہ ملک الموت ایک نیک مسلمان کے پاس پہنچا۔ جب نیک مسلمان کے پاس گیا، نیک بندہ بھی کہیں سفر پر جا رہا تھا، ملک الموت نے اس کو جا کر سلام کیا۔ اس نے کہا وعلیکم السلام۔ ملک الموت نے کہا مجھے تیرے کان میں ایک بات کہنی ہے۔ اس نے کہا جی بالکل کہیے۔ ملک الموت نے اس کے کان میں کہا میں ملک الموت ہوں، تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ اس آدمی نے کہا بہت اچھا ہوا آپ آئے ہو، بڑا مبارک ہے آپ جیسی ہستی کا آنا جس کی جدائی بہت طویل ہو گئی تھی۔ مجھ سے تو جتنے آدمی دور ہیں ان میں سے کسی سے بھی ملاقات کا مجھے اتنا شوق نہیں تھا جتنا آپ کی ملاقات کا شوق مجھے تھا۔ فرشتے نے کہا تم جس کام کے لیے گھر سے نکلے ہو اس کو جلدی سے پورا کر لو۔ اس آدمی نے کہا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے سے زیادہ محبت کسی بھی کام سے نہیں، اس سے زیادہ محبوب کوئی کام نہیں۔ فرشتے نے کہا تم جس حالت پر اپنے لیے مرنا پسند کرتے ہو میں اسی حالت میں تمہاری روح قبض کر لوں گا۔ اس آدمی نے کہا کیا تمہیں اس بات کا اختیار ہے؟ فرشتے نے کہا اے شخص مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ تمہاری خوشی کو دیکھوں۔ اس آدمی نے کہا اچھا تو مجھے وضو کر کے نماز پڑھنے دو اور جب میں سجدے میں چلا جاؤں تو میری روح قبض کر لینا۔ چنانچہ اس آدمی نے نماز شروع کی اور سجدے میں اس کی روح قبض کی گئی۔ عزیز دوستو ناظرین محترم، کہتے ہیں کہ جب کسی گناہگار، کسی ظالم، کسی بدبخت کی روح قبض کی جاتی ہے تو ایسے کی جاتی ہے جیسے کسی کانٹے دار پودے پر ریشم کے دوپٹے کو کھینچا جائے، تو جس طرح وہ ریشم کا دوپٹہ تار تار ہو جاتا ہے اس طرح روح نکلتی ہے۔ اور جب کسی نیک انسان کی روح قبض کی جاتی ہے تو ایسے کی جاتی ہے کہ جیسے مکھن میں اگر کوئی بال ہو اور اس بال کو نرمی کے ساتھ نکالا جائے تو وہ بہت آسانی سے نکل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین محترم ہمیں ضرورت ہے نیک عمل کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سو ناظرین آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اس تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔